حدیث کا مفہوم ہے کہ تین بہت اچھے اور نیک کام کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس میں ایک عالم جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو بتاتا رہا، اللہ کی طرف بلاتا رہا ساری زندگی، اور دوسرا سخی، مال کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تیسرا شہید جس نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ نیت نہیں تھی، نیت خراب تھی۔ تو نیت، آپ کا یقین نہیں ہے تو نیت تو خراب ہو گئی۔ نیت تو اس وقت صحیح ہوگی جب آپ یقین کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کیسے بنیں۔ لیکن بات تو ساری یہی ہے، ایمان کی بات ہے، عمل اس کے بعد آتا ہے۔ اور جو بھی بات، دیکھیں اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں، ایمان نہ ہو تو عمل بیکار ہے، پھر وہ ایک رسم رہ جاتی ہے۔ ہم لوگ رسمیں کرتے ہیں نا، تو بعض لوگ تو شوق سے کرتے ہیں، بعض مجبوری سے کرتے ہیں۔ اب یہ مہندی ہماری جو ہوتی ہے شادیوں پر، یہ ایک رسم ہے، تو کوئی فرض واجب یا سنت یا مستحب تو نہیں ہے، لیکن ایک رسم ہے، لوگ کرتے ہیں، کچھ خوشی سے کرتے ہیں، کچھ مجبوری سے کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات والد کہتا ہے کہ نہیں، لیکن عورتیں زور لگاتی ہیں کہ مہندی ہونی چاہیے۔ تو ویسی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اہل ایمان ہم کیسے بنیں۔ دیکھیں، اہل ایمان بننا جو ہے یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے، الا الذین آمنوا۔ اور میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے، اگر آپ اہل ایمان نہیں ہیں، تو جو نیک آپ کام کر رہے ہیں، نیکی کے نام پر جو کام کر رہے ہیں، وہ بیکار ہیں اور فضول ہیں۔ کیونکہ اللہ دوزخ میں سب سے پہلے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تین بہت اچھے اور نیک کام کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس میں ایک عالم جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو بتاتا رہا، اللہ کی طرف بلاتا رہا ساری زندگی، اور دوسرا سخی، مال کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تیسرا شہید جس نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ نیت نہیں تھی، نیت خراب تھی۔ تو نیت، آپ کا یقین نہیں ہے تو نیت تو خراب ہو گئی۔ نیت تو اس وقت صحیح ہوگی جب آپ یقین کر لیں۔ جب آپ کا یقین آ جائے پھر نیت صحیح ہو جائے گی۔ یقین نہ ہو تو نیت تو بن ہی نہیں سکتی۔ اپنی حقیقت پر یقین کرنا ضروری ہے، اور اپنی منزل پر یقین کرنا ازحد ضروری ہے۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے لیے اس پر یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ ان مردنا الی اللہ، ہمارا واپس جانا اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کے ہیں، واپس جائیں گے۔ کل الینا راجعون، تم سب میرے پاس آؤ گے۔ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو مقصد مت بناؤ، اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ آخرت میں جنت ہے، اور جنت میں جو وعدہ ہے وہ جنت میں ہے۔ یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں، جو ہماری منزل ہے وہ پورا ہوگا جنت میں۔ منزل کیا ہے؟ اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بھئی ہر انسان کو اس کی حیثیت اور درجات کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کسی کو مہینے میں ایک بار ہوگا، یعنی سمجھنے کے لیے حضور نے فرمایا، تو اعمال کے حساب سے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ تقوی کے اعلیٰ درجات کو یہاں پر حاصل کر لیں، محتاط ہو جائیں، تقوی والی زندگی اور درجات آپ کا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ درجات بڑھا دیتا ہے، علم اور عمل۔
اس وقت ابھی تو میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل ایمان اور پھر میں جنت، ہمارا وعدہ جو ہے وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْجَنَّةُ، حضرت مکے میں جو ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، حضرت جو عمار کا نام آتا ہے، صفیہ عمار، ان پہ لوگ جو وہ مکے کے لوگ تھے، جو ان کے آقا تھے، وہ ظلم کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، ایذا دے رہے تھے، تو جواب کا تو حکم نہیں تھا مکے میں۔ حضور نے دیکھا کہ ان کو کہا کہ صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت میں، جنت، تم جنتی ہو۔ تو تو جنت کا بھی وعدہ ہے، اور جو یقین نہ کریں اس کا دوزخ کا بھی وعدہ ہے، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جنت، اب جنت دنیا اور آخرت کی بات جب آ جاتی ہے تو آپ دنیا کی زندگی، یہ میں ویسی آسانی کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمائے کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے۔ اب یہاں کتنی زندگی ہوگی؟ 100 سال میں تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ آپ کو کھلائے گا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے آپ بستری پہ لیٹ جائیں اور اٹھ نہ سکیں، باتھ روم وغیرہ، 190 سال یا پہلے بھی ایسی بیماری آ سکتی ہے کہ بستر پہ آپ کو لٹا دیں۔ تو دیکھیں، یہ ساری حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے سچا شخص کوئی ہو نہیں سکتا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اہل ایمان کیسے بنے؟ تو اہل ایمان آپ اپنے آپ کو پہچانیں، یعنی ابتدا آپ اپنی ذات سے کریں، اپنے آپ کو پہچان لیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ اپنی حقیقت کو آپ یعنی سمجھیں اور اس پر یقین کریں۔ تو وہ تو روح تو ہم جانتے ہیں، مخلوقات میں جو بھی جاندار مخلوقات ہیں اس میں روح کا تو تصور ہے نا، درختوں میں بھی ہے، درخت کو جڑ سے کاٹ دیں تو وہ سوکھ جائے گا، اور جو بھی حیوانات ہیں اس میں ایک روح ہے اور وہ حیوانی ہے، تو وہ روح ختم ہو جائے، بکری کا گلا کاٹ دیں تو وہ مر جائے گی۔ اسی طرح ہم ہیں، ہمارا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ہم میں دو ارواح ہیں، ایک روح وہ جو حیوانی ہے، وہ تو اس کیڑے میں بھی موجود ہوتی ہے، جراثیم میں، لیکن ایک روح وہ جو 4 مہینے بچہ بن جاتا ہے تو اس وقت پھونکی جاتی ہے۔ اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، پھر یہ بات یہ ہے کہ آپ زندگی کی حقائق کو بھی جانیں کہ بھئی جو مالدار ہو گئے انہوں نے کیا کھا لیا پی لیا، جن کے بڑے بڑے ولاز ہیں، جن کے پاس دولت، بے شمار دولت ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ پریشانی کی زندگی ہے، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سکون اطمینان نہیں ہے۔ جتنا زیادہ دولت دنیا ہوگی، پریشانی اس کو سنبھالنے کی زیادہ ہوگی، ہر جگہ نظر دوڑائے گا نا، وہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو آپ دکاندار دیکھ لیں، جس دکان میں لڑکے ہوں، زیادہ کام کر رہے ہوں مختلف، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ بندہ کام صحیح نہیں کر رہا، وہ صحیح نہیں کام کر رہا، وہ ہے نا، تو اسی طرح پریشانی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے حقیقت پر یقین کریں، اور میں جو بات کہنے والا تھا وہ میں نے کہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب قبر میں مردے کو رکھتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیا لے گیا اپنے ساتھ۔ مردان شوگر مل کی مالیت ہے نا، اربوں میں ہوگی، جتنی زمین ہے پراپرٹی اس کی ویلیو کروڑوں میں تو نہیں ہوگی، وہ تو جریبات میں ہے نا، تو کروڑوں میں ہے۔ تو ہمارے جو میر افضل خان جب وفات پا گئے تو وہ 2 کفن تھے اور تو کچھ بھی نہیں تھا، نام تھا
کہ یہ میر افضل خان کی ہے، یہ جائیداد، میر افضل خان بازار سارا اس کا تھا نا، میر افضل خان بازار ابھی بھی ہیں، وہ کوٹھیاں ووٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو کیا لے گیا؟ یہ حقائق ہیں کہ ہم جو کچھ بھی آپ حاصل کریں گے وہ ختم ہونے والا ہے، آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر آپ خالی ہاتھ جائیں گے. اصل سرمایہ وہ ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا. ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم کرو گے اچھا کام تو وہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے. تو سوچنا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، حقائق ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بغیر یقین کی زندگی گزاریں تو بہتر یہ ہے کہ ہم یقین کی ابتدا کریں اور اپنے آپ سے کریں. میں کون، میرا خالق کون، مجھے کیوں بنایا اس نے؟ اب ظاہر ہے کہ ہماری تو ایک تاریخ پیدائش ہے، قبروں پہ تو تاریخ وفات بھی لکھ دیتے ہیں. تو اب وہی بس وہ من اصحاب القبور، بس جانے والے ہیں ہم. اب جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی اس کی ہم فکر میں زندگی اس کی فکر میں گزاریں، کیونکہ زندگی جو نہیں ختم ہونے والی وہ موت کے وقت شروع ہو جائے گی، یعنی اس کا آغاز ہو جائے گا. من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ انسان اللہ کے لیے جیے، ظاہر کے لیے نہ جیے. ظاہر کو مدعا بنا کے ظاہر کے لیے جینا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی بھی نہیں ہوگی. ایک حدیث آخر میں سناؤں، اور بہت کام کی ہے، بہت حکمت والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں سے ہے. کیس کا لفظ ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں جینیس. ہم نے جینیس بھٹو صاحب کو قرار دے دیا، میری یاد کے مطابق جینیس تھا وہ، یہ ہماری سمجھ ہے نا. یا ایک زرداری تب پر بھاری، وہ جینیس ہے، وہ سب کچھ صدارت تک پھر پہنچ گیا نا. تو نہیں، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے، وعمل لما بعد الموت، عمل جو بھی کرے وہ موت کے بعد کے لیے کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں گے، آپ نیت بدل لیں، تمام کام آپ کے موت کے بعد میں شمار ہوں گے. آپ بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ دکانداری کر رہے ہیں، یہ موت کے بعد آپ کے کام آئے گا. اپنے آپ کو احتیاط سے بچا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ وہ کچھ دنیا کا کام کریں، شادی کر لیں، مکان بنا لیں اپنے لیے، بچے ان کی تربیت سب کچھ کریں، پیسے کچھ جمع رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے پیسے جمع کرنے سے. عامل لما بعد الموت، ایمان کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ موت کے بعد کام آئے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یقین کے بعد جو بھی آپ زندگی گزاریں گے وہ موت کے بعد آپ کے لیے سرمایہ ہوگا آخرت کا. یہ بات نوٹ کر لیں. اس میں یہ نہیں کہ بس میں نے پیر صاحب کی خدمت کر لی بس یہی کام آئے گی، نہیں، ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی، کیونکہ ہر کام میں آپ کی للہیت ہوگی، اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں گے تو بات جو ہے وہ ہو جائے گی. والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے اور پھر بھی اللہ سے اس کو کوئی توقع یا تمنا ہے، بڑا بے وقوف ہے. زندگی دنیا کے لیے گزار رہے اور پھر بھی اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ بخشش ہوگی، رحمت ہوگی، شفاعت ہوگی، یہ بڑا بے وقوف ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.